تازہ ترین میڈیا گروپ کی ریڈیو نیوز سروس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تازہ ترین کی ریڈیو نشریات سننے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ میں ہوں منصور عالم عرفانی، لے کر آیا ہوں آج دن بھر کی تازہ ترین اور اہم خبریں۔ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے مشہور عالم دین مولانا انظر شاہ کو آج دہلی کی پٹیالہ کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ اس مقدمے کی قانونی امداد فراہم کر رہی جمعیت علماء ارشد مدنی کے قانونی امداد کے سربراہ گلزار اعظمی نے تازہ ترین ریڈیو نیوز سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا انظر شاہ کو کل ہی قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد باہر لے آیا جائے۔ چلیے اس کی تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے بعد میں، پہلے سن لیتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اور اہم خبریں۔ گزشتہ دنوں راجستھان کے الور میں ہندووادی تنظیموں نے پولیس کی ملی بھگت سے جس مسلم کاروباری کی 51 گایوں کو گوشالہ پہنچا دیا تھا، سخت احتجاج کے بعد آج الور پولیس نے اسے واپس لوٹا دیا ہے۔ اعظم خان نے کہا ہے کہ لال قلعہ، قطب مینار، پارلیمنٹ، راشٹرپتی بھون بھی غلامی کی نشانیاں ہیں، لہٰذا اسے بھی مٹا دینا چاہیے۔ گوشت کا کاروبار کرنے والوں کو یہ رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر فیصلہ مودی اور یوگی ہی کر سکتے ہیں۔ یوگی حکومت کی مسلم دشمنی جگ ظاہر ہو گئی ہے۔ 2000 سے زیادہ مدارس کے خلاف کارروائی کی تیاریاں کر رہی ہے یوپی سرکار۔ ان مدارس کا رجسٹریشن بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یوپی حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ مدارس کو نوٹس دینا مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے، دستور ہند اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یوگی کے ایودھیا میں دنیا کے سب سے بڑے رام چندر جی کی مورتی نصب کرانے کا شیعہ وقف بورڈ نے خیر مقدم کیا ہے، اور اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ نے چاندی کے دستیر بھی دینے کا اعلان کیا ہے۔ لدھیانہ میں RSS کے شاخہ سے لوٹ رہے RSS کے رکن دیویندر گوسائی کی نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد وہاں حالات کشیدہ ہیں، پولیس نے شہر میں آنے والے تمام راستوں کو بلاک کر دیا ہے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی میٹنگ میں کل ہنگامہ ہوا ہے، جس کے بعد MIM کے 2 کونسلروں کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ کل وزیر اعظم نریندر مودی کے گجرات ریلی پر CPM کے نیتا سیتا رام یچوری نے سخت تنقید کرتے ہوئے اسے نوٹنکی قرار دیا۔ کرناٹک کے ایک MP نے اب تک 41,000 ہندو مسلم لڑکیوں کی اجتماعی شادیاں کرا کر دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ پاکستان، افغانستان اور نیپال سمیت 15 ممالک کو حقوق انسانی کونسل کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ چلیے سن لیتے ہیں اہم خبروں کی تفصیلات۔ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے مشہور عالم دین مولانا انظر شاہ کو آج دہلی کی پٹیالہ کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دہلی سے شاہنواز بدر۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار بنگلور کے مشہور عالم دین مولانا انظر شاہ کو آج دہلی کے پٹیالہ ہاؤس عدالت سے بے گناہی کی بنیاد پر باعزت بری کر دیا گیا۔ اس معاملے میں گرفتار دیگر ملزمین مولانا عبد الرحمن، عبد السمیع اور محمد آصف کے خلاف مقدمہ چلانے کا عدالت نے حکم جاری کیا۔ آج شام سوشل میڈیا پر اس خبر کے وائرل ہوتے ہی ان کے لاکھوں چاہنے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس عدالتی فیصلے کا تمام شخصیات نے خیر مقدم کرتے ہوئے سچائی کی جیت قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ 6 جنوری 2016 کو انہیں بنگلور سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی گروپ نے اس مقدمہ کو لڑنے کا فیصلہ کیا اور تقریباً 19 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ مولانا انظر شاہ کی گرفتاری کے بعد ہندوستانی مسلمان خصوصاً علماء میں سخت بے چینی کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت مولانا انظر شاہ تازہ ترین میڈیا گروپ کے ایک فعال رکن تھے۔ ان کی باعزت رہائی پر ہر حلقے میں مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس پورے مسئلے پر تازہ ترین ریڈیو نیوز سروس نے بات چیت کی اس کیس کے وکیل MS خان سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا جو ہماری دلیلیں رہی تھی کہ ہمارا جو کورٹ پر یہی رہا کہ مولانا کو جو پولیس نے گرفتار کیا جن الزامات پہ اور جو بنیاد پر وہ تو بنیاد ان کے خلاف کسی بھی طرح کا معاملہ بنتا نہیں تھا۔ جس طرح ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی چارج شیٹ میں
تو وہی کمیاں عدالت کے سامنے اجاگر کی. تو جس طرح سے مولانا کا تعلق دکھا رہے تھے القاعدہ سے کہ بھائی یہ ملزموں کے تعلق سے تھے، تو باقی اس میں جو 4 لوگ اور تھے ان پر تو چارج فریم کا آرڈر کر دیا عدالت نے، لیکن مولانا سے ان کو جو ہے ڈسچارج کر دیا کہ جو کڑیاں تھی، کڑیاں پولیس کے ثبوتوں میں وہ کمیاں رہی جن کو ہم نے عدالت میں اجاگر کیا. وہ عدالت سے وہ جیل سے کب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے انشاءاللہ امید ہے رات تک یا کل تک بھائی صاحب ان کو نکل جانا چاہیے. ان کو جیل میں کچھ جو ٹارچر وغیرہ کیا گیا زیادہ کچھ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں بھائی صاحب. اس کا ہم نے پورا خیالات رکھے، پورا میڈیکل کرواتے رہے اور پورے صحت کا، ان کی تندرستی کا. جو لوگ قصوروار ہیں، جو متعصب افسران ان کو پھنسانے کا کام کیا، ان کے بارے میں کیا اب مطالبہ؟ ابھی تو دیکھیے ایسا ابھی تو دیکھیے 4 ملزموں پر تو چارج فریم ہو گیا ہے. تو یہ تو بہت بھائی دیکھیے، یہ تو ہم اتنے سارے کیسز میں بری کرا کر اتنا یہ سامنے لا چکا ہوں کہ مظلوموں کو جھوٹا بتایا جاتا ہے. اب یہ تو حکومت کو دیکھنا کہ بھیا ان افسران کے خلاف کیا کارروائی کرے، کیونکہ بھائی ہمارا تو معاملہ صرف عدالت تک ہے نپٹا ہوا کہ بے گناہ لوگوں کو چھڑوائے بھائی صاحب. چلیے بہت بہت شکریہ. اور اس مقدمے کی قانونی امداد فراہم کر رہی جمعیت علماء ارشد مدنی کے قانونی امداد کے سربراہ گلزار اعظمی نے تازہ ترین ریڈیو نیوز سروس سے بات کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جی. اس کے بعد ہمارے وکلا نے جس جہاں پریشانی اور محنت کے ساتھ اس مقدمے کو باریک بینی سے دیکھا اور عدالت کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ مولانا انور شاہ صاحب بے گناہ ہے اور ان کو بلا وجہ پھنسایا گیا جی جی. اور مولانا کے ساتھ دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. مولانا کے ساتھ 3 اور لوگ تھے، مولانا عبدالسمیع صاحب، مولانا عبدالرحمان صاحب وغیرہ جی. تو اب انشاءاللہ ان کے اوپر چارج فریم ہو گیا ہے، لیکن مولانا انور شاہ قاسمی صاحب کی برات کے بعد وہ مقدمہ بہت کمزور ہو گیا. اچھا اس لیے کہ سارا دار مدار مولانا انور شاہ صاحب پر تھا کہ ان کی ذہنی تقاریر جی کی بنا پر لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے القاعدہ سے شامل ہو کر یہ سب کچھ کیا جی جی. تو اب وہ بھی کمزور ہو گیا، انشاءاللہ ہم اس کے مقدمے کی پیروی کریں گے جی. تو مولانا کی باضابطہ رہائی کب تک عمل میں آئے گی؟ انشاءاللہ پرسوں تک آ جائے گی. کل ہماری کوشش ہے کہ کبھی چھوٹ جائیں وہ جیل سے باہر آ جائے، لیکن اگر کل کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو انشاءاللہ پرسوں ضرور باہر آ جائیں گے. اس سلسلے میں جو پولیس کا جو رویہ تھا اس کے اوپر کورٹ نے کچھ تبصرہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی تو ججمنٹ کی کاپی ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا ہاں، ججمنٹ کی کاپی آنے کے بعد بھی ہم اس کا کچھ کہہ سکیں گے. ضرور. چلیے بہت بہت شکریہ. چلیے اللہ حافظ. یوگی حکومت کے ذریعے اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں شری رام کی مورتی لگائے جانے کی تجویز پر یو پی شیعہ وقف بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ مورتی کے لیے ریاستی حکومت کو زمین فراہم کرائے گا. یہی نہیں، شیعہ وقف بورڈ نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھ کر کہا کہ مورتی میں شری رام کے لیے 10 چاندی کے تیر بھی بورڈ کی طرف سے دیے جائیں گے. شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی نے پیر کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط بھیجا ہے جس میں اس پیشکش کا تذکرہ کیا گیا ہے. انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ ایودھیا میں شری رام کی ایشیا کی سب سے بڑی مورتی لگانے کی ریاستی حکومت کی تجویز کی شیعہ وقف بورڈ سراہنا کرتا ہے. پنجاب کے لدھیانہ میں راشٹریہ سوئم سیوک RSS کے ایک کارکن روندر گوسائی کا آج صبح نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کمشنر RN ڈھو کے دیگر افسران کے ساتھ وقوع پر پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا. پولیس نے شہر کے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے. کل وزیر اعظم نریندر مودی کے گجرات ریلی پر CPM کے نیتا سیتا رام یچوری نے سخت تنقید کرتے ہوئے اسے نوٹنکی قرار دیا. Let us discuss the development that has happened under your prime ministership in the last 3 years. How the economy has been ruined through your demonetization, through your GST and through all the other measures that you have taken. How the economy is being looted by crony capitalism and by the sons and relatives of their own leaders. Come, let us debate that. And I think people are going to vote on that itself. And that it is very clear that the Prime Minister is absolutely desperate in Gujarat. اورنگ آباد میں میونسپل کارپوریشن کی میٹنگ میں دوپہر کو پانی لے کر مجلس اتحاد المسلمین کے 2 کونسلروں نے زبردست ہنگامہ کیا. انہوں نے اجلاس میں موجود لوگوں پر کرسیاں پھینکی. کونسلروں کی یہ حرکت کیمرے میں قید ہوئی ہے. کونسلر کے ذریعے پھینکی گئی ایک کرسی میئر کے سر پر لگی. پیر کی روز میونسپل کارپوریشن کی جنرل باڈی کی میٹنگ منعقد کی گئی تھی.
اتر پردیش میں یوگی حکومت آنے کے بعد مدارس کی پریشانیاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں۔ یوگی حکومت کے مدارس کو آن لائن کرنے کے فرمان کی میعاد ختم ہونے کے بعد اب 2682 مدارس پر خطرات کے بادل منڈانے لگے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان مدارس نے اپنا ڈیٹا آن لائن نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کارروائی ہم نہیں کریں گے، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ جو بھی مدرسے ہیں اپنا 15 اکتوبر تک رجسٹریشن اپنے پورٹل پہ اپنی ساری کارروائی ساری اپنی جانکاری ہم لوگوں کو دے دیں، اور جن لوگوں نے جانکاری دے دی وہ ہمارے پاس مدرسے آ گئے، جن لوگوں نے نہیں دی وہ اپنے آپ چلائیں جیسے مرضی چلائیں، مگر کیا انہیں اور تاریخ ان کو سمے اور دیا جائے گا؟ ابھی کوئی سمے اور دینے کا کوئی نرنے نہیں لیا، سمے ابھی بڑھایا گیا تھا۔ کرناٹک کے ضلع گدک میں ہر سال کی طرح امسال بھی ممبر پارلیمنٹ شری رامو لوجی کی طرف سے اجتماعی شادی کا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں تمام مذاہب کے رہنما شریک ہوئے۔ امسال 650 ہندو مسلم جوڑی کی شادیاں ہوئیں۔ گزشتہ 17 سالوں سے یہ بلا ناغہ سلسلہ جاری ہے۔ امسال 41,000 شادیاں کروا کر انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا ہے، جو یقیناً قابل مبارکباد اور تاریخی کارنامہ ہے۔ اس پروگرام میں پچھلے 7 سالوں سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہو رہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن جناب مولانا ابو طالب رحمانی نے تازہ ترین میڈیا گروپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس ملک میں ہمارے بعض لوگ دوسرے کے رشتوں کو توڑنے اور جلانے میں لگے ہیں، وہیں ہمارے یہ ایم پی صاحب بلا تفریق ہر فیملی کو جوڑنے اور خوشی بانٹنے میں لگے ہیں۔ ہندو مسلم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے یہ پروگرام کل بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا، جس میں تقریباً 1 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ آپ سن رہے ہیں تازہ ترین میڈیا گروپ کی ریڈیو نیوز سروس۔ ابھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ جڑ سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 9897180877 اور 8682869444۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور لائک کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس ہے @تازہ ترین خبریں۔ انہی چند اہم خبروں کے ساتھ منصور عالم عرفانی کو دیجیے اجازت، پھر ہوگی ملاقات۔ خدا حافظ۔